گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ جائیں گے کبھی ملاقات ہوگی تو ضرور لیجئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی دعا کیجئے دعا ہو رہی ہے جو لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرت دعا میں شامل ہو جائیں شریک ہو جائے دعا میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی سیدنا ومولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا اللہ رات کا آخری حصہ شروع ہو چکا ہے آپ کے یہاں پر بہت سے مخصوص بندے بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں معصوم اور بے گناہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے مقبول علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ نوجوان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج اس پورے مجمع نے اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کیا ہے اور اس صدقے کو اس توبہ کو مکمل کرنے کے لیے مزید صدقہ بھی کیا ہے اے کریم آقا یہ پورا مجمع ہماری ماں بہنوں کے آپ کے دربار عالی میں بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی بخیل کے پاس بھی جا کر کچھ مانگ لے تو وہ بخیل بھی تو 1 روپیہ دے ہی دے گا آپ تو سخیوں کے سخی ہیں کریموں کے کریم ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ہم آپ سے آج کی اس رات میں ساری امت کے طرف سے اور سارے گھر والوں کے طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے تمام گناہوں کو آپ معاف فرما دیجئے اے معاف کرنے والے اللہ اے معاف کرنے والے اللہ اگر آپ نے اس مجمع کو معاف کر دیا تو انشاءاللہ شیطان ذلیل ہوگا اور آپ تو کریم ہی ہیں آپ کی کریمی میں اور اضافہ ہوگا آپ تمام حضرات میرے ساتھ رونے کی کوشش کیجئے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیے اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالیے اے اللہ اس مجمع کی ایک ایک آدمی کو آج معاف کر دیجئے اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا ہم نے اب تک بے مقصد زندگی گزاری کتنا افسوس ہے کہ آپ نے ہمیں دل دیے دماغ دیے آنکھیں دیے کان دیے مگر ہم نے ہماری آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھا ہمارے کان سے غلط چیزوں کو سنا ہمارے دل سے غلط چیزوں کو سوچا اور ہمارے دماغ میں غلط چیزوں کو گھسا دیا یہ آپ کی کریمی کا انتہا ہے کہ آپ اپنے حلم کی وجہ سے ہمیں کسی آپ نے عذاب میں مبتلا نہیں کیا یا اللہ جب آج تک آپ نے ہمیں کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا تو کرم فرما کر فضل فرما کر رحم فرما کر احسان فرما آئندہ ہمارے گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے آئندہ کسی گناہ میں ہمیں مبتلا مت فرمائیے گناہوں کو ہم سے دور کر دیجئے اور ہم کو گناہوں سے دور کر دیجئے اے اللہ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ ہمیں دیکھتے رہے اور ہم گناہ کرتے رہے اگر ہمارا بیٹا ہمارے سامنے کھڑا ہو تو ہم موبائل کی کوئی غلط چیز کو اس کے سامنے نہیں دیکھتے کہ بیٹا دیکھ لے گا تو کیا کہے گا کہ میرا باپ کیسا گندا آدمی ہے ہائے اللہ ہم اپنے بیٹے سے تو شرما گئے ہم اپنے شاگرد سے تو شرما گئے
ہم اپنے لوگوں کو نہ دیکھنے کے لیے دروازہ ہم نے بند کر لیا، مگر ہم کتنے مشرک ہیں کہ آپ دیکھتے رہے اور ہم نے آپ کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ہم بے دھڑک گناہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہائے میرے اللہ، ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم ڈھا لیا ہے، ہم گناہ کر کے آپ کو ہم ناراض کر بیٹھے، نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان سے آپ کی رحمتیں رک گئی، لوگ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے اور ہمارے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر قید خانوں میں بند کرنے لگے، مگر ہم نے گناہوں کی وجہ سے دعا کی طاقت کو ختم کر دیا۔ اے اللہ، ایک وقت تھا کہ ہمارے بندے، آپ کے بندے، ہمارے بھائی ایمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور آسمان سے بادل برسنے کے لیے سامنے آ جاتا تھا، اور آج ہم ساری امت اللہ اللہ کر کے پکار رہے ہیں لیکن آپ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں نے آپ کو ناراض کر دیا، ہمارے بچوں کے بالوں سر کے اوپر بال کیسے رکھے جا رہے ہیں، ہم نے نبی کے طریقے کے بال کو نہیں رکھا، ہم نے نبی کے لباس کو چھوڑ دیا۔ کریم آقا، حد تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچوں کو گانے والی عورتوں کا اور مردوں کا اور ناچنے والوں کا نام یاد ہے، اپنے نبی کا نام یاد نہیں ہے، نبی کی اولاد کا نام یاد نہیں ہے، نبی کہاں پیدا ہوئے تھے یہ بھی ان کو یاد نہیں ہے، ایک ایک گانے والوں کی ساری تاریخ ان کو یاد ہے، کسی ایک صحابی کا نام ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ایمان کے ساتھ۔ کریم آقا، ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، آج کے اس رات میں اس مجمع کو معاف کر دیجئے۔ ان سب نے توبہ کیا ہے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اب نمازیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہماری ہمت کو ہماری ہمت کے اندر طاقت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لیجئے۔ انٹیا باشینے اور علاقے کے لوگوں نے جلسے کو سجایا تھا، جن نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، عورتوں نے مل کر اس جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کی، سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اس گاؤں کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو قبول فرمائیے۔ جس مسجد کے لیے انہوں نے جلسہ کیا، اس مسجد کو قیامت تک کے لیے قبول فرمائیے۔ آپس کے اندر جوڑ اور محبت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے پورے علاقے میں دین کو پھیلا دیجئے، گھر گھر میں ہدایت کو داخل کر دیجئے، عورتوں میں پردہ داخل فرما دیجئے، شادی بیاہ میں اللہ کے نبی کے طریقہ آ جائے اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، مجھے پتا ہے اس مجمع میں بہت سے سمجھدار لوگ ہیں، علاقے اور سماج کے بڑے بڑے لوگ ہیں، مگر علم کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں مانتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے علم کی قدر کرنے کی توفیق دیجئے، ہماری نسلوں میں ایمان والا عالم بنائیے، خادم بنائیے، دین کا داعی اور شہدائی بنائیے۔ اے اللہ، یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے، اے اللہ، اس گاؤں میں جو بھی مدرسے چل رہے ہیں، اور یہ مولانا ایوب صاحب کل سے بار بار دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اے اللہ، ان حضرات نے مل کر جو بھی مدرسہ یا مسجد کا معاملہ اس کو حل فرمائیے۔ اے اللہ، دین کا چشمہ جاری فرما دیجئے۔ یا اللہ، یہ سارے بندے جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچیں گے، آپ کے نبی کو خوشی ہوگی، آپ بھی خوش ہوں گے۔ یا اللہ، ہمارے علاقے کے مدارس کو بہتر فرما دیجئے، دارالعلوم مظاہر کی حفاظت فرمائیے، وہاں کے اساتذہ اور ذمہ داروں کو قبول فرمائیے، حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب کی حاضری کو قبول فرمائیے، حضرت کی برکت سے اس جلسے کے اندر روحانیت آپ نے پیدا فرمائی ہے، ان کو آئندہ مزید علاقے میں آنے کی توفیق دیجئے۔ اے اللہ، مولانا نبیر صاحب اور مولانا اقبال صاحب نے خیر و خوبی سے 3 دن تک اس جلسے کو چلایا ہے، یا اللہ، انہوں نے جلسے کے نظام کو سنبھالا، آپ ان کے نظام کو سنبھالیے، ان کے مدرسوں کے نظام کو سنبھالیے، اس گاؤں کے بوڑھوں کو جزائے خیر عطا فرمائیے، جوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اس جلسے کو ہدایت کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ، بہت سی بچیاں شادی کے قابل ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، اے اللہ، اسی بچیوں کا رشتوں کا انتظام فرمائیے۔ کتنے مسلمان بچے ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کو حلال روزی عطا فرمائیے۔ ہمارے بہت سے نوجوان لڑکے دہلی، پنجاب، امبالہ، پانی پت، ہریانہ میں رہتے ہیں، یا اللہ، ان کو صحیح کام عطا فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے کمائیوں میں برکت دیجئے، انہیں حلال روزی عطا فرمائیے، اور ہر طرح کی ناگہانی مصیبت سے ان کو بچائیے۔ ہم پڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی سنتے ہیں کسی گاؤں کا کوئی بچہ پانی پت میں انتقال ہو گیا، کسی کا دہلی میں انتقال ہو گیا، گھر والے بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایسی اچانک کی موت سے حفاظت فرمائیے، یا تو ہمیں حرمین شریفین میں موت دیجئے، یا پھر ہمارے گھروں میں عزت کی موت دیجئے۔ اے اللہ، پردیس میں موت مت دیجئے گا، اے اللہ، پردیس میں موت مت دیجئے گا۔ اے اللہ، آپ تو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ہماری باتوں کو سن لیجئے، ہماری درخواست کو قبول کر لیجئے۔ اے
اے اللہ اس سرزمین کو قبول کر لیجئے، اے اللہ اس سرزمین کو قبول کر لیجئے، اے اللہ پورے ملک میں امن اور چین اور شانتی کی فضا قائم فرمائیے، ہمارے ملک میں امن اور چین کی شانتی ماحول قائم فرمائیے، ہمارے گاؤں علاقے کے لوگوں میں سماجی اور سیاسی اور علماء آپس میں سب میں تال مل رکھیے، سب کو محبت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کے اندر حسد کو ختم کر دیجئے، اے اللہ محبت پیدا فرمائیے، اے اللہ آخری بات آپ سے درخواست کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو ہر قسم کی خراب بیماریوں سے بچائیے، خاص کر شوگر سے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے، کورونا سے، لقوا سے، اومیکن سے، اور جو ہے اچانک کی موت سے، برن ہیمریج سے، شوگر سے اور اس کی تکلیفوں سے، بار بار پیشاب کی تکلیف سے، منہ کے سوکھنے سے، اور جو ہے نا اچانک کی موت سے، ہاسپٹل کی موت سے، بستر پر پڑے رہنے کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس بستی میں ایک بھائی ہیں بہت بیمار رہتے ہیں، اے اللہ کینسر کی تکلیف ہے، مولا کریم اس مجمع کی برکت سے ان کو صحت دے دیجئے، ان کی عمر میں برکت دے دیجئے۔ اے اللہ ایک نوجوان جو ہماری بڑی خاطر تواضع کی، انہوں نے خاص کر دعا کے لئے کہا ہے، اے اللہ ان کے کاروبار میں، ان کی نوکری میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ اس پورے علاقے میں دین کو عام فرما دیجئے، یا اللہ دعوت کے کام کو عام کر دیجئے، گھر گھر 4-4 مہینے چلے لگانے والے افراد پیدا فرمائیے، ہماری عورتوں کو دیندار بنائیے، ہماری بہو بیٹیوں کو نمازی بنائیے، ہماری ماں بہنوں کو دیندار بنائیے، یا اللہ آپ کرم کر دیجئے نا اللہ، اے اللہ علاقے میں دینی ماحول پیدا کیجئے، ہماری آنکھوں کو سکون عطا فرمائیے، ہمارے دل کو راحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے سامنے علاقے کے ماحول کو بہتر فرما دیجئے، اے اللہ قتل سے، ایک دوسرے کو مارنے سے، دشمنی سے اور زمینوں کے جھگڑے سے، کورٹ کچہری کے جھگڑے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ علاقے میں دینی بیداری پیدا فرمائیے، یا اللہ دینی بیداری پیدا فرمائیے، یا اللہ دینی بیداری پیدا فرمائیے، ہمارے ساتھ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یا دور میں جہاں تک سن رہے ہیں، ہماری آمین کو اے اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، سب کی جائز مراد پوری فرمائیے، یا اللہ بہت سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن جن مدرسوں سے آئے ہیں ان کے مدرسوں کو صحیح تحفظ عطا فرمائیے، ان کے مدرسوں کے کفالت فرمائیے، اے اللہ ان کو مخلص معاونین نصیب فرمائیے، یا اللہ حرمین شریفین کو دوبارہ عمرہ اور حج کے لیے کھول دیجئے، اور ہماری بھی حاضری جلد از جلد مقدر فرمائیے، ہماری اعلی اولاد کو دیندار بنائیے، نیک بنائیے، یا اللہ جو لوگ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آپ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے اس نیک مجلسوں میں جو بھی خیر مانگا ہے وہ خیر ہمیں نصیب فرمائیے، جن برائیوں سے پناہ مانگا ہے ان سے پناہ نصیب فرمائیے۔ آپ سب لوگ نیت کیجئے، یا اللہ یہ حضرات جو کچھ بھی نیت کر رہے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، اے اللہ ان کی نیتوں کو کامیاب فرمائیے، جن جن چیزوں سے یہ لوگ بچنا چاہتے ہیں ان کو بچنا آسان فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہماری آج کی ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ طفیل سے قبول فرمائیے، جن دعاؤں کو مانگنے سے ہم بھول گئے وہ بھی ہمیں نصیب فرمائیے، اور اے اللہ حدیث میں ہے اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد فرشتے آپ کے یہاں جائیں گے، آپ ان سے پوچھ پاچھ کریں گے کہاں سے آئے ہو، فرشتے کہیں گے ہم کاشی باڑی سے آئے ہیں، آپ کے طرف سے اعلان ہوگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو میں نے معاف کر دیا اور سب کے لیے میں نے جنت واجب کر دی۔ یا اللہ آپ سے گزارش ہے اس پورے مجمع کے لیے آپ کے طرف سے آج اعلان کر دیجئے گا، اعلان کر دیجئے گا، اعلان کر دیجئے گا، اے اللہ مان جائیے گا، اے اللہ مان جائیے گا، اے اللہ مان جائیے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، وصلی اللہ علی نبی الکریم، وصلی اللہ علی نبی الکریم، آمین 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 برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرات اب ہم اخیر میں تمام ہی اراکین جلسہ، منتظمین جلسہ اور تمام باشندگان انڈیا کے تمام باشندگان کا شکریہ تہہ دل سے ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کی انتک محنت، کوشش، جان و مال کی قربانی اور آپ حضرات کے وقت کی قربانی کے نتیجے میں آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت سا مجمع اور محفل آپ لوگوں نے سجائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آپ حضرات کی زندگی میں خوشیاں میسر فرمائے اور آپ حضرات کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔